گلگت بلتستان کا انتخابی دنگل 24 نشستوں کے چناؤ کے لیے پولنگ کا وقت ختم، دن بھر گہما گہمی عروج پر رہی۔ گلگت چلاس میں ووٹرز کی لمبی لائنیں، استور سکردو کے پولنگ اسٹیشن پر بھی لوگوں کا رش، خواتین اور بزرگ ووٹرز بھی پیش دشوار گزار راستے بھی رکاوٹ نہ بن سکے۔ گلگت بلتستان کی عوام مسائل کے حل کے لیے اہل نمائندے چننے کے لیے پرعزم۔ حکومت اور اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے حوالے سے ڈیڈ لاک برقرار، وفود کی بیٹھک بے نتیجہ، مذاکرات کا اگلا راؤنڈ دونوں جماعت کی قیادت کے درمیان متوقع۔ پی پی وفد کی آج وزیر اعظم سے ملاقات کا امکان۔ پیپلز پارٹی کو صوبوں سے اضافی ٹیکس، سبسڈی، ترقیاتی بجٹ پر تحفظات۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز، محسن نقوی کی تہران میں وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا سپریم لیڈر کے لیے خصوصی خط پہنچایا۔ ثالثی کی کوششوں اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب کے ساتھ بھی بیٹھک۔ اسکندر مومنی کا ثالثی اور سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور دیگر کی پریس کانفرنس، کہا 12 نشستوں کو 12 لوگ بند کمرے میں بیٹھ کر ختم نہیں کر سکتے۔ عدالت نے بھی واضح کر دیا کہ آئینی نشستیں قانون سازی کے بغیر ختم نہیں کی جا سکتی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی مالی معاونت روکنے کے لیے سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ کالعدم تنظیم کے رہنماؤں کے اکاؤنٹس میں رقوم بھیجنے والوں کی منی ٹریل ٹریک ہوگی۔ مالی مدد دینے والوں کو قانونی جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشتبہ اکاؤنٹس، کلیکٹر، سہولتکاروں کی نشاندہی جاری۔ آزاد کشمیر کی 12 مہاجر نشستیں آئینی تحفظ رکھتی ہیں، انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر۔ صدارتی ریفرنس پر آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے رائے دے دی۔ عدالت نے مہاجر نشستوں پر حکومتی موقف درست قرار دے دیا۔ اور کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر کو تیزاب گردی سے بچانے والا بلوچستان کا ہیرو بہادر وارڈ بوائے خود جھلس گیا، ڈھال بن کر ڈاکٹر کو جھلسنے سے بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا عبدالرزاق کو فون، خیریت دریافت کی، علاج کے تمام اخراجات برداشت کرنے اور بہادری پر سول ایوارڈ دینے کا اعلان۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار، امریکی سینٹ کام کا 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ حکام کے مطابق ڈرونز بین الاقوامی بحری ٹریفک کے لیے خطرہ تھے۔ امریکی افواج صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی نائب صدر نے مذاکراتی عمل میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا، کہا ملک کی اعلیٰ قیادت حکمت عملی پر متفق ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بوشہر جوہری پلانٹ بہتر حالت میں ہے، ہرگز بند نہیں ہوا۔ بوشہر جوہری تنصیبات دنیا کے 10 بہترین جوہری پاور پلانٹس میں شامل ہے۔ اسرائیل اپنے ہی اتحادی امریکہ کے خلاف سازش کا جال بننے لگا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والی شخصیات کی جاسوسی میں اضافہ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف بھی شامل۔ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر موساد کا نائب سربراہ برطرف۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی حکومت گرانے کی کوششوں پر اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور دھچکا، قریبی ساتھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ امریکی صدر کی چیف آف اسٹاف سوزی وائلز کا عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ۔ 59 سالہ سوزی وائلز کابینہ میں انتشار اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے توہین آمیز رویے سے تنگ آ چکی ہیں۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کا دعویٰ۔ بجٹ پر تحفظات، حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے جتن۔ دفتر خارجہ میں پی پی اور نون لیگ کے وفود کے درمیان مذاکرات، صوبوں سے اضافی ٹیکس، سبسڈی اور ترقیاتی بجٹ پر بات چیت۔ اسحاق ڈار حکومتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفد میں نوید قمر، شیری رحمان، مراد علی شاہ اور دیگر رہنما شامل۔ 12 مہاجر نشستوں کو آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ حاصل، انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے صدارتی ریفرنس پر رائے میں حکومتی موقف درست ثابت لکھا۔ مہاجر نشستوں میں تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔
آزاد کشمیر میں فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے، باقی ماندہ آئینی معاملات منتخب اسمبلی کے سپرد کیے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج پارٹی اجلاس بلا لیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی بیٹھک میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور اور قانون ساز اسمبلی کے ارکان بھی شرکت کریں گے۔ اہم فیصلے متوقع۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح باغ میں بھی زندگی معمول پر، چھوٹی بڑی مارکیٹس اور تجارتی مراکز اوپن، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی۔ باغ کے باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ کے پی کا بجٹ 15 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ اجلاس سے پہلے حکومت اپنے ناراض ایم پی ایس کو منانے کے لیے متحرک۔ اسپیکر بابر سلیم کی مشتاق غنی سے ملاقات۔ سابق اسپیکر نے ساتھیوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ ناراض ارکان کا اجلاس کل ہونے کا امکان۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں تیزاب گردی سے جھلسنے والی ڈاکٹر کی حالت بہتر، مریضہ کے جسم کا 13% حصہ جھلسا، دونوں آنکھوں میں تھوڑی دھندلاہٹ، بینائی محفوظ۔ ابتدائی رپورٹ آ گئی، ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج، او پی ڈی اور وارڈز کا بائیکاٹ، ریلی میں حکومت کے خلاف نعرے بازی، ڈاکٹرز کو تحفظ دینے کا مطالبہ۔ قبضہ مافیا کو لگام ڈالو، کراچی میں جماعت اسلامی کی کڈنی ہل پارک بچاؤ واک، مبینہ قبضے کے خلاف احتجاج، لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ کسی صورت پارک کی زمین پر قبضہ برداشت نہیں، میئر کراچی پارکس کی زمین کاٹ کر نجی لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں، شرکاء کا الزام۔ اسرائیلی درندگی کی انتہا، غزہ میں شادی کی تقریب پر حملہ خوشی غم میں تبدیل، میزائل حملے میں دلہے اور اس کے بھائی سمیت 7 افراد شہید، 15 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے 2 میزائل فائر کیے، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی فضائی حملے، 2 فوجی افسران سمیت 12 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے سفاکیت کی تمام حدیں پار کر ڈالی، مغربی کنارے میں فائرنگ سے 7 ماہ کا بچہ شہید، شہر الخیل میں گولیاں لگنے سے والدین بھی زخمی، واقعے پر ہر آنکھ نم، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی اسپین میں دعائیہ تقریب میں شرکت، اسپین کے بادشاہ اور وزیر اعظم پیڈرو سانچر بھی موجود تھے۔ پوپ لیو کا اپنی گاڑی میں میڈرڈ شہر کا دورہ، شہریوں کی محبت کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ ہوشیار خبردار، آج سے 12 جون تک شدید گرمی کی لہر، مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور پنجاب میں پارہ معمول سے 60 ڈگری زیادہ ہونے کا امکان، کراچی میں درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع۔ کے پی، سندھ اور بلوچستان میں بھی سورج آگ برسائے گا۔ ٹور ڈی لاہور نیشنل سائیکلنگ ریس، 50 کلومیٹر طویل ٹریک پر 50 سے زائد سائیکلسٹ ان ایکشن، پنجاب کے محمد شکیل کی پہلی پوزیشن، پاک آرمی کے ارسلان اور طلحہ خان دوسرے اور تیسرے نمبر پر۔